خالق کا ہے فرمان کے معراج کی شب ہے، خالق کا ہے فرمان کے معراج کی شب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہے خلق میں اعلان کہ معراج کی شب ہے، سفر معراج۔ آج کی نشریات کا عنوان شان معراج ہے، سفر معراج سے منسوب ہے۔ سفر، انسان، یہ دو بہت لازم و ملزوم چیزیں ہیں، انسان اور سفر۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہ آپ جانتے ہیں آغاز کائنات سے آ جائیے، روایات ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ہند اور بی بی حوا کو حجاز میں اتارا تھا۔ دونوں نے سفر کیا اور ایک مقام پر میں ملاقات ہوئی جس کو میدان عرفات کہتے ہیں۔ عرفات، تعارف، اسی تعارف کی بنیاد پر اس کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ سفر کیا، پھر آدم علیہ السلام کے پہلے خاندان سے، ظاہر ہے پہلے زمین پر وہ ایک ہی خاندان تھا، ظاہر جب پہلے خاندان سے جب تعداد میں اضافہ ہوا، نسل آگے بڑھی اور جب قبیلہ بنا اور اس جگہ پر وسائل کی کمی ہوئی، یعنی ظاہر ریسورسز تو لمیٹڈ تھیں اور نمبرز میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، تو جب لیک آف ریسورسز کا سامنا کرنا پڑا، جب وسائل میں کمی ہوئی تو لوگوں نے کیا کیا، اس مقام سے کچھ فاصلے پر جہاں پانی تھا، جہاں چراگاہیں تھیں، جہاں پر زندگی گزارنے کی باقی چیزیں تھیں، وہاں منتقل ہو گئے۔ اب یہ کائنات کے پھیلنے کا، دنیا کے پھیلنے کا اس طریقے سے آغاز ہوا، اور اس آغاز میں سفر کا اہم کردار تھا۔ اب اس میں ہمارے ساتھ رہے گا، سفر کہیں لے کر جانا ہے آپ کو، سفر۔ پھر کیا ہوا؟ انسان نے نئی جگہوں کا سفر شروع کیا، ٹریول کرنا شروع کیا انسان نے۔ پہلے دو لوگ، ایک خاندان، ایک قبیلہ، ایک علاقہ، پھر دو علاقے، سفر، دنیا وسیع ہوتی چلی گئی۔ اب انسان نے سفر کرنا شروع کیا مختلف جگہوں کا۔ سفر بڑھتے بڑھتے، قصہ مختصر کرتے ہیں، پہلے بر اعظم تک وسیع ہوا، کائنات پھیلتے پھیلتے پہلے بر اعظم تک وسیع ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر انسان دوسرے بر اعظموں میں سفر کرنے لگا، اور اس طریقے سے دنیا پھیلتی چلی گئی، یہاں تک کہ موجودہ شکل میں آ گئی۔ آج بھی اس کی وسعت کا سلسلہ جاری ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ انسان اور سفر لازم و ملزوم ہے۔ پھر کیا ہوا؟ تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، انسان نے مزید ترقی کی، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان نے مزید سفر کیا۔ زمین پہ سفر، زمین کے نیچے سمندروں میں سفر، اس کے بعد اپنے سر پر موجود آسمان میں سفر کا آغاز، پہلے غبارے، پھر جہاز، راکٹ، آج انسان 400 سفر کرتا ہے۔ تو یہ ہم نے ایک دو منٹ میں انسان اور سفر، یہ ساری داستان آپ کے سامنے مختصراً بیان کر دی، انسان اور سفر۔ لیکن آدم سے لے کر قیامت سے پہلے پیدا ہونے والے انسانوں میں سے صرف اور صرف ایک ہی ذات ایسی ہے کہ جس نے وہ سفر کیا جو کسی نے نہیں کیا۔ کیسے؟ کیا مطلب؟ بھائی اس لیے ایک ہی ذات ہے جس نے وہ، ہم نے آپ کی خدمت میں لا تعداد سفر عرض کر دیے، لیکن یہ شرف ایک ہی ذات کو حاصل ہے جس نے وہ سفر کیا جو کسی نے نہیں کیا۔ اس لیے کہ ہر سفر محدود ہوتا ہے، وہ سفر لامحدود تھا۔ ہر سفر تھکان لاتا ہے، وہ سفر اطمینان لایا تھا۔ ہر سفر میں وقت صرف ہوتا ہے، اس سفر میں وقت تھم گیا تھا۔ اس سفر میں وقت تھم گیا، اور یہ کوئی صرف جملے سے جملہ، یہ جوش خطابت نہیں ہے، اس سفر میں وقت تھم گیا تھا۔ اور جائیے آج پوچھئے سائنسدانوں سے، میں نے عرض کیا اس نشریات کے آغاز میں کہ میں نے خود بھی بات کی نشریات سے پہلے کچھ متعلقہ افراد سے، اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے جب بھی کوئی آبجیکٹ سپیڈ آف لائٹ پہ ٹریول کرتا ہے تو ٹائم irrelevant ہو جاتا ہے، وقت تھم جاتا ہے۔ تو ہر سفر میں وقت صرف ہوتا ہے، اس سفر میں وقت تھم گیا تھا۔ ہر سفر میں انسان کسی دوسرے انسان سے ملتا ہے، یا ہر سفر میں انسان کسی شے سے ملتا ہے، اس سفر میں ایک ذات اپنے رب سے ملی تھی۔ کیا کہنے، اتنے سارے سفر ہیں لیکن یہ ایک سفر ممتاز ہے، بھئی اسی لیے تو اس سفر کو سفر معراج کہا جاتا ہے، اس لیے اس سفر کو سفر معراج کہا جاتا ہے۔ اور آج معراج کی شب ہے۔ عروج، یہ لفظ اردو میں ہی موجود ہے۔ اب اس کو اس طرح کر لیجئے کہ مثلا کوئی بھی کھلاڑی ہے، تو کھلاڑی کا عروج کیا ہے؟ عروج یہ ہے کہ وہ اولمپک جیت جائے، ورلڈ کپ میں جیت جائے، وہ عروج ہے۔ سیاستدان، اب اس وقت میں ظاہر یہ جگہ نہیں جہاں تفصیل میں جائے تھے، آپ جانتے ہیں آج کل سیاست کا بازار کتنا گرم ہے، کل بھی اس حوالے سے اہم دن ہے۔ جو سیاستدان کا عروج کیا ہے؟ حکمران بن جائے، ملک کا حکمران بن جائے۔ تاجر ہے، تاجر کا عروج کیا ہے؟ کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا تاجر بن جائے، ارب پتی لوگوں میں اس کا پہلا نام آ جائے، بل گیٹس بن جائے۔ لیکن یہ سارے کے سارے عروج، پہلے ہم نے سارے کے سارے سفر عرض کیے، اب سارے کے سارے عروج عرض کر رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے عروج اس دنیا تک محدود ہیں۔
اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی عروج عطا فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا دیا, عروج عطا فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر بالمشافہ گفتگو کی, عروج عطا فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزے عطا فرمائے جو کسی کو عطا نہ فرمائے, یوں انہیں عروج عطا فرمایا. لیکن سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کو کسی ایک سمت میں عروج نہیں دیا گیا. فضیلت کی بات کریں, آپ کو خاتم النبیین قرار دے کر دیگر تمام انبیاء سے ممتاز کر دیا گیا, منفرد کر دیا گیا. دعوت کی بات کریں تو آپ سے زیادہ کامیاب دعوت کسی نبی کی نہیں تھی. حکمرانی کی بات کریں, آپ نے انسانی تاریخ کی عظیم الشان ریاست کی بنیاد رکھی. تو عروج بھی سب کو ملے, لیکن میرے آقا جیسا عروج کسی کو نہیں ملا. اور اگر میرے آقا کے کلام کی بات کریں, تو آپ کو وہ کلام عطا فرمایا, قرآن, جو دین حق کا مکمل نصاب ہے, انسان کی ذہنیت کے لیے انقلاب ہے. اللہ کی سب کتابیں بہت محترم صحیح, یقیناً بہت محترم ہے. اللہ کی سب کتابیں بہت محترم صحیح, ساری کتابیں چاند تو یہ آفتاب ہے. قرآن کی نعمتوں کو کوئی پا نہیں سکا, اس کا جواب اب بھی کوئی لا نہیں سکا. جب کلام عطا فرمایا تو ایسا کلام عطا فرمایا. کیا کہنا. اب ظاہر ہے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عروج پر بات کرنا شروع کریں, جو ہم علماء کرام سے سنتے ہیں, تو یہ ایک رات نہیں بلکہ ایسی کتنی ہی راتیں بیت. یعنی میں یوں کہہ دوں کہ آج کی اس رات پر بات کرنے کے لیے ہزاروں راتیں بھی کم پڑ جائیں گی آج کی اس رات کی فضیلتیں بیان کرنے کے لیے. سبحان. لیکن اپنی سی کوشش کرتے ہیں, محدود وقت میں اس لامحدود سفر کا تذکرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیں اس مکے چلتے ہیں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کی دعوت دے رہے ہیں. اور معاملہ کیا ہے, ابھی معاملہ یہ ہے کہ انگلیوں پہ گنے جانے والے نفوس کے علاوہ لوگوں نے ابھی دعوت کو قبول نہیں کیا. اچھا, حالانکہ یہ وہی قوم ہے جو دعوت قبول نہیں کر رہی. حالانکہ وہی قوم ہے کہ جس قوم کو جب کل تعمیر کعبہ کا واقعہ آپ کے ذہن میں سے دہرا رہا ہوں, تکرار کر رہا ہوں مختصر, کہ وہی قوم ہے کہ کل جب تعمیر کعبہ کا مسئلہ پڑ گیا تھا اور اب حجر اسود نصب کرنے کا موقع آیا تو سب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کیا. یہی وہ قوم ہے جو کہ آپ کو صادق بھی مانتی ہے, امین بھی مانتی ہے, آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتی ہیں. آپ پوچھتے ہیں کہ میں بتاؤ, اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے, حملہ آور ہو جائے گا, تو مانو گے میری بات؟ کہتی ہیں ہاں مانیں گے. کہتے ہیں اچھا تم جاؤ دیکھو کوئی لشکر نہ ہو, پھر کیا کہو گے؟ کہیں گے ہم سمجھیں گے کہ ہماری آنکھیں اندھی ہو گئیں, لیکن آپ نے سچ کہا. اتنا صادق اور امین مانتی ہے, اتنی قبولیت ہے کہ شاید ہی مکے میں ایسی قبولیت عام کسی کو ہو. لیکن عجیب ہے کہ جب یہی ذات توحید کی دعوت دیتی ہے تو ذات کو قبول کرنے والے دعوت کا انکار کر دیتے ہیں, دعووں کا بھی انکار کر دیتے ہیں, دعووں کا بھی. تو اب کیا ہوا؟ بس یہ سارا سینیریو تھا, یہ سارا ماحول تھا. ایسی صورتحال میں سرکار کے لیے سرکار کے خالق و مالک کا پیغام آیا, اور کوئی پیغام لایا. سبحان اللہ. پیغام, کیونکہ گئے نہیں تھے, بلوائے گئے تھے. خالق و مالک کا پیغام آیا, پیغام لایا, اور پیغام لانے والا کوئی عام انسان تو نہیں, کوئی عام فرشتہ بھی نہیں تھا, خاص الخاص فرشتہ حضرت جبرائیل خود تشریف لائے. سبحان اللہ. واہ واہ. سبحان اللہ. اب دیکھیے, اب کسی کو سفر پہ لے جانا مقصود ہوتا ہے تو اس کے شایان شان سواری بھی تو ضروری ہوتی ہے نا. کیا کہنے, کیا آج کل کی دنیا کا بھی پروٹوکول ہے نا, اس کے شایان شان سواری ہونی چاہیے. بس جبرائیل ایک ایسی سواری لے کر آئے جس پر نہ اس سے پہلے کوئی سوار ہوا نہ اس کے بعد کوئی سوار ہوا. ہے اس کی رفتار اللہ اللہ بھئی. یعنی ایک اس کو اگر ہم اپنے طور پہ, ویسے تو ظاہر ہے اس سارے ماحول کو تصور کرنا بھی ناممکن ہے, ہم اپنے طور پہ اگر صرف کوشش کر رہے ہیں, اپنے صحن میں کھڑے ہو کر ہم کبھی آسمان کو دیکھیں تو کیا ہوتا ہے, لمحے کے ہزارویں حصے میں ہماری نظر سفر طے کر کے آسمان تک پہنچ جاتی ہے نا. صحن میں کھڑے ہو فوراً آسمان دیکھ لیتے ہیں, لمحے کے ہزارویں حصے میں, حالانکہ وہ آسمان کتنا دور ہے, خربوں میل دور ہے. تو پتہ یہ چلا کہ میری اور آپ کی, ہم جیسوں کی نظر صحن میں کھڑے ہو کر خربوں میل دور تاروں تک پہنچ جاتی ہے. اللہ. لیکن ایک بات ذہن میں رہے, کیا پہنچتی ہے؟ ہماری نظر پہنچتی ہے. صحیح, صرف نظر پہنچتی ہے, ہم نہیں پہنچتے ہیں, ہماری نظر پہنچتی ہے. ہم نہیں پہنچتے بھائی, نظر پہنچتی ہے. ہاں, کسی کی خواہش ہے بھی پہنچنے کی تو دل میں ہی رہ جاتی ہے, ہم نہیں پہنچتے. نظر پہنچتی ہے, وہاں پہنچنے کی خواہش دل میں رہ جاتی ہے. لیکن اس سواری کی, ابھی سواری کی خوبی بیان ہو رہی ہے, آقا کی نہیں. اس سواری کی خوبی یہ تھی کہ میری اور آپ کی نظر خربوں میل دور تاروں تک پہنچتی ہے, اور یہ سواری اپنی نظر کی انتہا پر ہماری
ہماری نظر کہاں تک پہنچتی ہے. یہ سواری اپنی نظر کی انتہا پر اپنا پہلا قدم رکھتی تھی. یہ رفتار تھی اس میں. نظر کی انتہا پر پہلا قدم رکھتی تھی. روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے. اللہ اکبر. اس سے زیادہ رفتار کسی آبجیکٹ کی نہیں ہو سکتی. یہ وہ رفتار ہے جب مادہ توانائی میں بدل جاتا ہے, میٹر انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. پھر روشنی کی رفتار کی بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا. ایک شعر آج یاد کی آ رہا رات ہے. مجھے. عطاؤ عطاؤ. وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے, کیا کہنا ہے. جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے, وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے, جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے. اسرا میں امامت, اسرا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا سبحان اللہ. تمہارا کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, بے شک. تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تو یہ وہ رفتار ہے اسپیڈ آف لائٹ جب مادہ توانائی میں بدل جاتا ہے. یہ وہ رفتار ہے جب وقت رک جاتا ہے. یہ تو ہے روشنی کی رفتار, یہ تو ہے روشنی کی رفتار. اور اس سواری کی رفتار جو سرکار دو عالم کے لیے لائی گئی, اس کا تو کیا کہنا. وہ تو برق رفتار تھی, اسی لیے تو نام براق تھا, اسی لیے تو نام برق رفتار. آپ نے کبھی کسی بلند عمارت سے نیچے کا منظر دیکھا ہے؟ دیکھا ہوگا یقیناً. ہم بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے جہاز پر دوران سفر زمین کا منظر دیکھا ہوگا. ایسا عجیب لگتا ہے, بڑی چیزیں چھوٹی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ صرف اوپر سے نظر آتا ہے. سب اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, چیزوں کی حیت ہی کچھ سے کچھ اور نظر آتی ہے. اب صرف سوچیں, اب ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے, صرف لطف لیں. براق پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کو تصور میں لائیں. ہائے ہائے, حالانکہ لانا محال ہی نہیں, ناممکن ہے. ہم اپنی عقل کے مطابق جو تصور کر سکتے ہیں کر لیں. یہ براق بھی عجیب سواری تھی. جب سرکار کو سوار کیے جانے کا مرحلہ آیا, انجانے میں وہ گھبراہٹ کا مظاہرہ کرنے لگی, اس لیے کہ اس کو بتایا گیا تھا کہ اس پر صرف ایک ذات کو سوار ہونے کی اجازت ہوگی, اور وہ ذات سرکار مکہ کی ذات ہوگی. اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی, وہ تو اس پر سوار ہوگی. یہ گھبراہٹ اسی کی علامت تھی. لیکن جب حضرت جبرائیل نے براق سے کہا ٹھہر جا, سکون میں آ جا, تو دیکھ نہیں رہی کہ تجھ پر محمد سوار ہونے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نے انہیں اپنے پاس بلانے کے لیے, اللہ نے انہیں اپنے پاس بلانے کے لیے تیرا انتخاب کیا ہے. بس میں تو یہ کہوں گا سرکار پر تو ہمارے ماں باپ قربان, میں تو کہوں قربان جائیں اس براق کی فضیلت پر جس پہ سرکار سوار ہوئے. اور اب جب وہ بلند ہوئی, اس نے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی جانب پہلا سفر شروع کیا. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت, آیت معراج. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی جانب پہلا سفر شروع کیا. بس میرے آقا کو راہ میں سب کچھ نظر آتا چلا گیا. جب کوئی سفر کے بعد کسی سے ملنے جاتا ہے, ہم کہیں سفر کر رہے ہیں اس کے ملنے جاتے ہیں, تو اس شخصیت کا اس کے رتبے کے حساب سے استقبال کیا جاتا ہے. ماں باپ کا استقبال الگ طریقے سے کیا جاتا ہے, رشتہ داروں کا الگ طریقے سے کیا جاتا ہے, سرداروں کا الگ طریقے سے کیا جاتا ہے, سرکاروں کا الگ طریقے سے کیا جاتا ہے, سربراہان مملکت ہیڈ آف دی اسٹیٹس کا الگ طریقے سے کیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں نا, آپ دیکھتے ہیں نیوز چینلز پر, سربراہان مملکت کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہوسٹ کنٹری ہوتا ہے, میزبان ملک کی کابینہ, اس کی فوج کے سربراہان, دیگر عمائدین سلطنت صف بستہ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے ہیں. کہیں لے کر جانا ہے, ساتھ رہے گا کہ اگر کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ جا رہا ہے تو اس کے ہم منصب سب بستہ کھڑے ہوتے ہیں, اس کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہوتا ہے؟ اس کے اعزاز میں کیا جاتا ہے. آپ نے سنا نا, اعزاز میں سلامی دی گئی فلاں کے. یہ اب آئیے سرکار دو عالم, اب یہ تقابل یہاں مقصد نہیں ہے, تقابل تو ہو ہی نہیں سکتا ظاہر. اب سرکار مسجد اقصیٰ پہنچے اور وہاں کوئی نہ ہو, ایسا ممکن ہے؟ ممکن ہے کیا؟ بس آخری آنے والے خاتم النبیین کے استقبال کے لیے اس سے پہلے کے تمام انبیاء, یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء ان کے استقبال کے لیے موجود تھے. اللہ اکبر, ہائے ہائے, اللہ اکبر. یاد کی شب سربراہان میں پھر کہہ رہا ہوں تقابل ممکن نہیں ہے, ظاہر ہے. یہ تو بات ہی, یہ تو گوز وداؤٹ سینگ, صرف اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہمیں بات. سربراہان مملکت کو اعزازات اور توپوں کی سلامی دی جاتی ہے. میں آج کل کے الفاظ میں گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد اقصی پہنچے تو وہاں آپ نے موسیٰ علیہ السلام، وہاں آپ نے عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کو نماز پڑھتے دیکھا۔ اب جب نماز بعد جماعت کا معاملہ ہوا، انبیاء کی صفیں مرتب ہو گئیں، اس صف میں اولو العزم انبیاء نوح علیہ السلام بھی موجود ہیں، اس صف میں کہیں ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، وہاں موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، وہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہیں۔ اب نماز بعد جماعت کا معاملہ ہے، سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی جاتی ہے کہ انبیاء کی امامت آپ فرمائیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور انبیاء نے آپ کے ساتھ پڑھی، اللہ اکبر۔ اور پھر وہاں آپ نے اپنے رب کی عظیم الشان نشانیاں دیکھی۔ اللہ اکبر، یہ آپ کی معراج کا ایک پڑاؤ تھا، ایک پڑاؤ تھا، ایک، اس کو اسرا کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ سفر آگے بڑھتا ہے، سفر کا اگلا پڑاؤ بھی ہوتا ہے۔ وہ اگلا پڑاؤ کیا ہوتا ہے اور کہاں ہوتا ہے؟ ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ ہمارے نعت خواں حضرات کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں آپ نعت سنیں گے، اور اس کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے تب سفر معراج کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اعلان کے معراج کی شب ہے، خالق کا ہے فرمان کے معراج کی شب